کا کہ الیکشن صحیح معنوں میں جینوئن الیکشن ہو۔ نمبر 2، لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے اس الیکشن میں وہ جینوئن پارٹیسپیشن ہو، اور پارٹیسپیشن کا معنی وہ یہ لیتے ہیں یو این او کی تعریف میں، جنرل اسمبلی کے ریزولوشن میں، کہ ان کا پالیسی میکرز پر مواخذے کا حق ہو، عوام کا مواخذے کا حق ہو پالیسی میکرز پر، اور پالیسی میکرز جب بھی پالیسی بنائیں تو وہ اس پالیسی کو عوام چیلنج کر سکیں، جائزہ لے سکیں، اگر ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو مواخذہ کر کے انہیں ودڈرا کر سکیں اپنا دیا ہوا مینڈیٹ۔ اب مجھے بتائیے اس ملک میں، اس موجودہ نظام میں عوام کے پاس یہ اختیار کب ہے کہ 5 سال تک اس سے ودڈرا کر سکے مینڈیٹ؟ ودڈرا کرنے کے انڈائریکٹ میتھڈز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ میتھڈز ہیں، یعنی عوام کی گرفت اور مؤثریت اتنی طاقتور ہے کہ پارٹیز کو ایکشن لینا پڑ جاتا ہے، کورس ایکشن لینا پڑ جاتا ہے۔ تو جمہوریت کی تعریف میں یہ آتا ہے، اور جمہوری نظام یہ ہے کہ اس میں جمہوریت تب ہوتی ہے جب ڈیموکریٹک گورننس ہو، یعنی جمہوری حکمرانی اگر نہ ہو تو وہ نظام انتخاب نہیں اور وہ نظام جمہوریت نہیں، اگر جمہوری حکمرانی اس کے نتیجے میں وجود میں نہیں آتی۔ اور جمہوری حکمرانی کے لیے لازم ہے کہ پیس اور سیکیورٹی قوم کو ملے، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ قوم کو ملے، غربت کا خاتمہ قوم کو ملے، جان مال کے تحفظ سمیت تمام ہیومن رائٹس کی گارنٹی قوم کو ملے، اور گڈ گورننس قوم کو ملے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے؟ یہ سب ایک دوسرے پر مقدم ہیں، ان ساروں چیزوں کے مجموعے کا نام جمہوری نظام ہے۔ اور انتخاب اور جمہوریت کے نتیجے میں یاد رکھیں، بین الاقوامی طور پہ یہ طے شدہ ریسرچ کی بات ہے، اگر ڈیموکریٹک گورننس وجود میں نہ آئے، جمہوری حکمرانی، تو وہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں اس نظام کو مسترد کر رہا ہوں جو حقیقی جمہوریت کا باعث نہیں بنتا، جو اس ملک میں جمہوری حکمرانی نہیں لاتا۔ اور جمہوریت کے لیے لازمی ہے، ورلڈ بینک نے، ڈیولپمنٹ بینک نے، انٹرنیشنل ایجنسیز نے، یو این او نے، جنرل اسمبلی نے، ہیومن رائٹس کے کمیشنز نے، بے شمار اداروں کی رپورٹس کو سٹڈی کریں، وہ تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا معنی پارٹیسپیشن ہے، عوام کی پارٹیسپیشن۔ اس لیے جمہوریت کا اکنامک ڈیموکریسی ہونا ضروری ہے، سوشل ڈیموکریسی ہو تب پولیٹیکل ڈیموکریسی وجود میں آئے گی۔ اب تمام طبقات کی شراکت و شرکت کو یقینی بنایا جائے اس پاکستان کے نظام کو جسے جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔ بتائیے عوام کی پارٹیسپیشن کیا ہے اور کہاں ہے، سوائے 5 سال میں ایک مرتبہ ووٹ ڈالنے کے؟ کیا اسی کو آج مغربی دنیا اور جمہوری دنیا کیا اس شراکت کو جمہوریت کے لیے کافی سمجھتی ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ فل فلیج پارٹیسپیشن چاہیے، پھر اس کے بعد رول آف لا چاہیے۔ جمہوری حکمرانی کی تعریف کر رہا ہوں، ڈیموکریٹک گورننس، قانون کی حکمرانی چاہیے۔ اس ملک میں غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے، محکوم کے لیے قانون اور ہے، حکمران کے لیے قانون اور ہے، پارلیمنٹ میں اور اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوئے کے لیے قانون اور ہے، اور سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے کے لیے قانون اور ہے۔ اور پھر طاقتور حکمران طاقتور ہے اور قانون کمزور ہے، اسے قانون کو ڈیفر کرنے کہ ہزار ہتھ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ فیصلہ دے، کمیٹیاں بنا دے، کمیشن بنا دے، ڈیفر کر دے، امپلیمنٹیشن کے لیے افسروں کو چینج کر دے، اپیلیں کر دے، ریویو پٹیشن کر دے، سال ہا سال لٹکاتے چلے جائیں۔ لوگوں کے ساتھ 10 سال فیصلے نہیں ہوتے کرپشن کے، اس لیے کہ ملک میں قانون کمزور ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ باتیں کرتے ہیں رول آف لا کی، عدلیہ کی آزادی کی، مگر ہمارے ملک کے سیاستدان کبھی نہ قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف یہ نعرے قوم کو دینا چاہتے ہیں۔ تیسری شرط ہے ٹرانسپیرنسی، شفافیت۔ جن ملکوں میں جمہوریت ہے وہاں میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، پارلیمنٹ میں ہر ایک کو ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے، کیا ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، کیا ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، کیا پالیسیز بن رہی ہیں، ہر ایک شے کو چیلنج کیا جاتا ہے۔
یہاں فکسڈ میچ ہوتے ہیں، مل جل کے کھیلا جاتا ہے، حد بندی ہے، اس حد کو کوئی کراس نہیں کرتا تاکہ اس کے مفاد کو نقصان نہ پہنچے۔ حدوں کے اندر گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، دنگا فساد بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایکویٹی ہوتی ہے، عدل و انصاف ہے، عدل اور انصاف ملے، یعنی تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے حالات کو بنیادی ضروریات کی روشنی میں ترقی دینے اور اپنی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے برابر اپرچونٹیز اور برابر مواقع دیں، یہ جمہوری حکمرانی کی تعریف ہے۔ پھر اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں اور پالیسی میکرز، سول سوسائٹی ان کا مواخذہ کر سکے۔ میں پرویز مشرف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام مواخذہ کر سکیں۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کسی کی سند کو جعلی ڈکلیئر کر دیا اور وہ جھوٹ بول کر ووٹ لے کے آیا تھا تو 3 مہینے کے اندر اسی حلقے سے دوبارہ جیت کر انہی لوگوں سے دوبارہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا مواخذہ ہے؟ یہ تو بھیڑ چال ہے۔ ہزار ہتھ کنڈے ہیں طاقتور مالدار لوگوں کے پاس، لوگوں کے ووٹ خریدنے کے، ضمیر خریدنے کے۔ کوئی آزادی رائے نہیں۔ آزادی رائے اس کو کہتے ہیں فیئر اینڈ فری ایکسپریشن آف اوپینین، کہ مغربی دنیا میں شوہر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی کس کو ووٹ دینے جا رہی ہے، دونوں ووٹ دینے جاتے ہیں، ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ شوہر دوسری پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، عورت کسی اور پارٹی کو دیتی ہے۔ والدین کس کو ووٹ دے رہے ہیں اولاد کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان پر انہیں کمپیل نہیں کر سکتے۔ پولیس کو پولیس کا پتہ نہیں ہوتا، خاموشی سے جا کے ووٹ دے آتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے کی رائے پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جس کو آپ نظام کہتے ہیں اس میں یہ خوبی ہے، پولیس اثر انداز ہوتی ہے، تھانے دار، ایک ماحول بنایا جاتا ہے، میڈیا اثر انداز ہوتا ہے امیدواروں کے لیے، اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوتی ہے، ڈی سی او اثر انداز ہوتا ہے، ایس پی، تھانے دار اثر انداز ہوتے ہیں۔ گنڈے پالے ہوئے ہیں بڑے بڑے طاقتور لیڈروں نے اپنے حلقوں میں، ان کی بندوقیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ کئیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جاتا ہے، 2-4 قتل ضرور کرواتے ہیں اپنے حلقوں میں تاکہ باقیوں کو سبق مل جائے۔ پیسہ اثر انداز ہوتا ہے، اور لوگوں کے شعور کا عالم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کھمبے بجلی کے لگوا دیں۔ ووٹ الیکشن کا اعلان ہوتے بجلی کے کھمبے بچ جاتے ہیں، سڑکوں کے لیے اینٹیں شروع ہو جاتی ہیں، نالیاں شروع ہو جاتی ہیں، آٹے کے تھیلے تقسیم ہوتے ہیں، روزگار جعلی ملتے ہیں، پیسہ بانٹا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کا الیکشن ہے، یہ نظام انتخاب ہے، اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی شے کو جمہوریت کہتے ہیں۔ نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ جمہوری حکمرانی ہے، نہ یہ نظام انتخاب ہے۔ یہ پوری دنیا کے نظام کے خلاف ایک نیا طریقہ ہے جس نے پاکستان کو تباہی اور پسماندگی کے گڑھے میں پھینک رکھا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر جمہوری حکمرانی میں ایفیکٹونیس ہوتی ہے، مؤثریت ہوتی ہے، پالیسیز کو دیکھا جاتا ہے کہ نتائج پیدا ہوئے کہ نہیں، 1 ایئر پلان کے نتائج کیا ہے، 2 ایئرز میں کیا ہے، 5 ایئرز میں کیا ہے۔ ہر سٹیج پر لوگ مواخذہ کرتے ہیں، کانسٹیٹوئنسی کے لوگ، ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ شرائط اگر ساری جمع ہو تو ان شرائط کے جمع ہونے کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اور جمہوریت ڈیموکریٹک گورننس کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ لوگوں کو ہیومن رائٹس ملیں، سول رائٹس ملیں، کلچرل ملیں، اکنامک ملیں، پولیٹیکل ملیں، سوشل ملیں، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوں، طاقت افراد کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ اداروں کے ہاتھ میں ہو، اور گارنٹی ہو ان پالیسیز کی عمل درآمد کی، کوئی کسی کو مرضی سے نہ لگا سکے نہ ہٹا سکے۔ پھر ہیلتھ، لوگوں کو ہیلتھ کی سہولت ملے، ایجوکیشن کی سہولت ملے، مناسب ہاؤسنگ ملے، مکان ملے، سفیشینٹ خوراک ملے، صاف ستھرا پانی ملے، علاج معالجہ کی سہولت ملے، زندگی اور جان مال کا تحفظ ملے، روزگار کے مواقع ملیں، اچھی ایجوکیشن ملے، ہر شخص کو فیئر جسٹس اور اس کا عدل اور انصاف ملے، ذاتی سیکیورٹی ملے۔ یہ 10 شرائط ہیں، اگر یہ جمع ہو تو اس کو نظام جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے ان 10 میں سے ایک بتا دیں جو پاکستان میں ان نام نہاد انتخابات کے نتیجے میں قوم کو ملی ہو، یا جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں اس جمہوری اسمبلی اور گورنمنٹ نے ان 10 میں سے کوئی چیز دی ہو۔
ٹرانسپیرنسی کبھی نہیں ملی، لوگوں کو خوراک، ان کا حق روزگار کبھی نہیں ملا۔